بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ صحافی ڈیری چینل کی اردو سروس ہے۔ آج کی اہم ہیڈ لائنز اور تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سید ارشاد بخاری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ افغانستان کو مناسب بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ کراچی جامعہ یونیورسٹی خودکش دھماکہ، مولانا فضل الرحمان نے دکھ کا اظہار کیا۔ ایک شخص کی وجہ سے تمام ادارے متنازع ہو گئے تھے، بلاول بھٹو کا اظہار خیال۔ کراچی سے زبردستی پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں جتوائی گئی تھیں، رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا انکشاف۔ اسلام آباد اشیاء سستی ہونے کی وجہ سے یوٹیلٹی اسٹورز پر عوام کا کھڑکی توڑ رش پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج بری طرح سے پٹ گیا ہے۔ بھارت کے شہر کرناٹک میں 9 طالبات کو حجاب لگانے پر امتحان نہ دینے دیا گیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو توہین عدالت پر یومیہ $10,000 ادائیگی کا حکم ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بطور وزیر خارجہ آج حلف اٹھا لیا ہے۔ اب ایک نظر تجزیاتی رپورٹ پر۔ کراچی جامعہ یونیورسٹی خودکش دھماکہ، کالہ دم تنظیم مجید بریگیڈ نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تنظیم پہلے بھی اس قسم کے کافی دھماکے کرا چکی ہے۔ اس خودکش دھماکہ میں ایک پڑھی لکھی شادی شدہ خاتون کو استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایک لیڈی ٹیچر بتائی جا رہی ہے، جس کا تعلق بلوچستان کے علاقہ کیچ سے تھا اور اس کا گھرانہ پڑھے لکھے افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا بھائی تحصیلدار ہے اور خاوند ڈاکٹر ہے۔ یوں سمجھ لو کہ کھاتے پیتے گھرانہ کی خوشحال عورت ہے۔ 6 ماہ قبل کراچی آئی تھی۔ جب اس عورت کی تصویر سامنے آئی تو اس کے خاندان والے حق کے بکے رہ گئے۔ وہ مجید بریگیڈ کے ساتھ کب ملی تھی، کیسے ملی تھی، کس نے ملایا تھا، خاندان والوں کو کوئی بھی علم نہیں تھا۔ یقیناً اس عورت کو جنت ملنے کا چکر دیا گیا ہوگا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ خودکشی اور قتل سنگین قسم کے جرائم ہیں۔ خودکشی اور قتل کرنے والا جہنمی تو ہو سکتا ہے، کسی صورت جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے بیک وقت خودکشی بھی کی ہے اور قتل بھی کیے ہیں۔ دونوں صورتوں میں وہ صاف ستھری جہنمی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو ان کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں تو وہ ایسی جنت خود کیوں نہیں پا لیتے؟ اپنی زندگی بچاتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہی ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے۔